ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بھی بدر اور احد کے درمیان کا واقعہ ہے، اور کعب بن اشرف عرب بھی تھا اور یہودی بھی تھا۔ اس کا باپ جو ہے وہ عرب تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا اور پھر وہ پناہ لی اس نے آ کے بنو نذیر میں، اور یہاں پہ آ کے پھر یہ بہت ایک کامیاب پاورفل ایک انسان بنا، اور یہود کی ایلیٹ میں اس کی شادی بھی ہو گئی، اور پھر یہ یہودی بھی تھا اور عربی النسل بھی تھا۔ اب ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر سے واپسی پر جو فتح بھی ہوئی اور اس کا اعلان بھی ہوا، اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس بات کے لیے کہ فتح کا اعلان کرے مدینہ میں، تو اس وقت یہ جو کعب بن اشرف ہے یہ باقاعدہ حیران ہوا اور لٹرلی اس کے ہوش اڑ گئے، اور یہ کہنے لگا کہ اگر یہ واقعی درست ہے تو پھر زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے، یعنی ہم مر جائیں تو یہ بہتر ہوگا نسبتاً اس کے کہ مسلمانوں کو اس طرح کی ایک ڈیسائسو فتح حاصل ہو۔ اور اسی طرح انہوں نے یہود نے اپنی جو بدخصلتی ہے اس کے اوپر یہ مزید زیادہ کھل کے اتر آئے، اور انہوں نے کسی ٹریٹی کا بھی پاس نہ رکھا، اور اسی طرح کی ان کی جو حرکتیں تھیں ان میں کعب بن اشرف پیش ہوا کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں کی توہین بھی کرتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی باتیں کرتا، یہاں تک کہ اس نے مسلمان خواتین کے بارے میں بھی ولگر اشعار کہنے شروع کر دیے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ایک گھٹیا ذہنیت کا بھی یہ مالک تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو دشمن ہوتے ہیں لیکن گھٹیا نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک گھٹیا سا انسان تھا۔ اس کی جو ذہنیت ہے وہ کوئی اچھی اور باوقار ذہنیت کسی صورت بھی نہیں تھی۔ تو اس کی اسی طرح کی جو باتیں نکل رہی تھیں اس کے حوالے سے، تو پھر یہ آیات بھی اتری تھیں اس طرح کی، مثلاً کئی آیات ہیں، مثلاً یہ کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ تم لوگ ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور اسی طرح کی اور بھی کچھ آیات تھیں۔ جب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اتنی بڑھ گئیں، اور پھر یہ بھی ہوا کہ یہ مکہ گیا، قریش کے سرداروں کو جا کر اس نے جیسے پروووک کرتے ہیں نا، اس نے پروووک کیا، اور باقاعدہ اس نے ان کو اس بات پر اکسایا کہ وہ آئیں دوبارہ اور آ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں۔ اور اسی جو وزٹ ہے اسی میں ابو سفیان نے پوچھا تھا کعب سے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ہمارا دین اللہ کو زیادہ پسند ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا؟ تمہارے خیال میں ہم میں سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے اور حق کے قریب ہے؟ اور ہم تو اتنے نیک کام کرتے ہیں، ہم موٹی تازی اونٹنیاں قربان کرتے ہیں، ہم لوگوں کو لسی پلاتے ہیں، خوراک کی قلت ہوتی ہے اس وقت بھی ہم لوگوں کے ساتھ جود و سخا کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اب کعب کو بالکل کوئی بھول نہیں تھی اسلام کی حقانیت کے حوالے سے، لیکن اس کا تعصب، اس کی ضد اور اس کی جو حد سے بڑی ہوئی اسلام دشمنی تھی،
اس میں اندھے ہو کر اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ابو سفیان کو کہا کہ تم لوگ زیادہ راہ راست پر ہو۔ اس پر یہ وحی نازل فرمائی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 51 اور 52 کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، ان کا حال یہ ہے کہ وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے پول ان کے ایک ایک کر کے کھول دیے، ان کی باتوں کے، ان کے اوپینینز کے، ان کی ایکٹیویٹیز کے۔ اور بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ کعب بن اشرف نے ان لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں تمہارے دین کو کس قدر پسند کرتا ہوں، اس نے بتوں کو سجدہ بھی کیا تھا۔ اور ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کر تو ان کو کہا تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ وہ بھی کوئی اشعار کہیں، اور انہوں نے واپسی اشعار کہے بھی تھے۔ لیکن بہرحال یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ چل پڑا، اور کعب بن اشرف جو ہے، ایک یہ بھی چیز دیکھ لیجئے کہ وہ کوئی ایک عام عوام الناس میں سے نہیں تھا، وہ ایک عام مدینہ کا کوئی لے مین نہیں تھا، وہ ایلیٹ تھا یہود کا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جو رسپانسبل تھے اس ٹریٹی کو اپ ہولڈ کرنے کے، کہ جو ٹریٹی سائن ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان۔ پھر جب یہ گستاخی کرتا ہی رہا، اور پھر اس نے مسلمان خواتین کو بھی جو ہے وہ انوالو کر لیا، اور پھر ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے یہ بھی پروگرام بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت پر بلایا جائے اور آپ کو زہر کھلا دیا جائے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا کی تھی، اللہم اکفنی ابن الاشرفی بما شئت فی اعلانہ الشر وقولہ الاشعار، اے اللہ تو ابن اشرف کی شر انگیزی اور شعر گوئی کے معاملے میں مجھے کافی ہو جا۔ مدینہ ایک سٹیٹ تھی، سٹیٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز تھے، سٹیٹ نے کچھ پیکٹس اور ٹریٹیز سائن کیے ہوئے تھے، اور سٹیٹ کا یہ ایک اپنا ذمہ داری بھی تھی کہ وہ اس ٹریٹی کو اپ ہولڈ کروائے، اور جو نہیں کرتے ان کے ساتھ نمٹا جائے۔ یہ اگر آپ آج بھی دیکھیں تو کوئی ممالک، چاہے وہ ایک نیشن ہو اور ودن جو اس کے سارے لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کوئی مائنورٹیز کے ساتھ کوئی کسی قسم کا پیکٹ سائن ہوا ہے تو مائنورٹیز نے بھی اس کو اپ ہولڈ کرنا ہے اور اسٹیٹ نے بھی اس کو اپ ہولڈ کرنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو کعب تھا، یہ اس اسٹیٹ کے اندر ایک کیوس اور ایک انریسٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہا تھا، اور بلیٹنٹلی ایک سائنڈ ٹریٹی کے خلاف جا رہا تھا۔ تو اسلام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹالرنس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فارگیونیس، آپ کا معاف کرنا اور آپ کی برداشت، وہ جو مثالیں ہیں وہ ان سے سیرت ایک بھری ہوئی ہے، اور آپ اگر اس میں موتی چننے بیٹھیں تو آپ کو ایسی مثال ملے گی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ذہن تھا اور یہ کیا دل تھا جو اس طرح کام کرتا تھا کہ وہ ہر کسی کو ہی معاف کر دیتا تھا۔ لیکن بعض اوقات جب ایک لارجر انٹرسٹ ہوتا، اور بعض اوقات جب دین کا نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا، آپ دیکھیں کہ اگر مسلمان اس قدر کمزوری اپنی دکھاتے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایک سٹیٹ موجود تھی، وہ خود سٹیٹس مین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خواتین کے بارے میں ولگر باتیں کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے ام الفضل کے بارے میں بھی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں، عباس رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھیں، ان کے بارے میں بھی اس نے باتیں کی۔ تو اگر یہ ہوتا کہ اس کو کچھ بھی نہ کہا جاتا یا اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا معاملہ سختی کا نہ کیا جاتا، تو پھر تو ایک بہت کمزور اور ایک بہت ہی اپولوجیٹک سی سٹیٹ ہوتی۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ کہاں پر سختی کرنی ہے، کس نوعیت کی کرنی ہے اور کس نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا کہ اس ٹاسک کو ایگزیکیوٹ کریں اور جا کے کعب بن اشرف کو قتل کر کے آئیں۔ یہ اسٹیٹ کی طرف سے ایک
حکم دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعب ابن الاشرف فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، کہ کعب سے کون نمٹے گا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے۔ تو محمد بن مسلمہ یہ ایک بڑے ہی زبردست ایک یونیک صحابی ہیں، اور ان کا سیرت میں بار بار نام آتا ہے، اور ایسا اللہ کا فضل ہے ان کے اوپر کہ ہر دفعہ کسی نہ کسی ایک کارنامے یا کسی یونیک ایک جو کام ہے اس کے سینس میں آتا ہے۔ یہ آپ کبھی اگر اس طرح سے پڑھیں اور محمد بن مسلمہ کی لائف ہسٹری کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیا ہی اللہ تعالیٰ نے یونیک ایک شخصیت بنائی تھی یہ بھی۔ تو بہرحال یہ اوس قبیلے کے تھے، اور بنو عبد الاشہل قبیلہ جو ہے انصار کا، اوس کا سب ٹرائب، اس سے ان کا تعلق تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کعب عربی نسل تھا نا، تو یہ رشتے میں کعب کے بھانجے بھی لگتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا، میں قتل کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کیا آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں اسے قتل کر ڈالوں؟ تو آپ نے فرمایا نعم۔ تو وہ بولے ٹھیک ہے، میں اسے قتل کروں گا اور آپ کو اس کے شر سے بچاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو تو ایسا کر گزرنا، یعنی اجازت دے دی گئی۔ اب جب یہ گھر لوٹے تو ان کو فکر ہوئی کہ میں نے تو ایک بہت بڑا کام اپنے ذمے لے لیا ہے، میں اس کو کروں گا کیسے؟ وہ اتنا ہیوج، شاندار اور مضبوط ایک قلعہ تھا جو کعب بن اشرف نے اپنے لیے بنا رکھا تھا، اور اس میں وہ رہتا تھا، تو میں کعب کو کیسے قتل کروں گا؟ تو وہ گھر آئے، اور گھر آ کے انہوں نے 3 دن تک کھانا ہی نہیں کھایا، صرف اتنا کھانا کھاتے تھے جس سے ان کا یعنی وہ بے ہوش نہ ہو جائیں یا ان کی جان ہی نہ چلی جائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا محمد بن مسلمہ کو رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا لِمَ تَرَكْتَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ سے ایک ایسا وعدہ کر لیا ہے جس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا انما علیک الجہد، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، تم اپنی اٹ موسٹ ایفرٹ کرو، اللہ کا حکم ہوا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے کہ صحیح ہی تو ہے انسان کی کہ جو دیکھی جائے گی کہ ایفرٹ، کوشش اس نے کتنی کی اور کتنے اخلاص کے ساتھ کی۔ اخلاص سے کی ہوئی بعض کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں، اور بعض کوششیں وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے کہ وہ انسان کا ایک لرننگ پروسیس بن جاتی ہیں، لیکن ان کا کوئی فوری فائدہ نظر نہیں آتا۔ انسان کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو بڑے اخلاص کے ساتھ ایک کام شروع کیا تھا اور اس کے بعد میرا تو فلاں کام بھی نہ ہو سکا، مجھے فلاں کام میں بھی ایکسیپٹنس نہ ملی، میرا فلاں کام بھی کامیاب نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات آپ کہیں درس دینے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اتنی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی آڈینس کو تو وہاں پہ 2 یا 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ جو اخلاص کے ساتھ گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارا آپ کا ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے، اور آپ کسی آگے ایک بڑے کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا انما علیک الجہد، اس کو یاد رکھیں، بلکہ یاد ہی کر لیں، اور اس کو اس کانٹیکسٹ سے ہٹ کر بھی دیکھیں کہ انسان اپنی کوششیں جاری رکھے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم کوئی عزم کر لو تو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور اپنی پوری ایفرٹ کرو، کوشش کرو، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، ہماری ایفرٹ ہی دیکھی جائے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اسی طرح سے سورہ الدہر میں آتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تم لوگوں کی سعی کی قدر کی گئی، تم لوگوں کی ایفرٹس کی قدر کی گئی، ورنہ ہم کیا اور ہمارا کام کیا۔ تو بہرحال محمد بن مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما علیک الجہد، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرنے کی بھی ایڈوائس دی، کیونکہ سعد بن معاذ ان کے قبیلے کے سردار تھے۔ تو محمد بن مسلمہ ان کے پاس گئے
تو انہوں نے بھی ان کی رہنمائی فرمائی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو تدبیر تھی جس کے اوپر پھر محمد بن مسلمہ نے عمل کیا، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ہی بتائی ہوئی تھی۔ اب محمد بن مسلمہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ایک اور صحابی بھی تیار ہوئے، اور ان کا نام تھا ابو نائلہ، سلکان بن سلامہ ابو نائلہ۔ اور یہ جو ابو نائلہ ہیں یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بھانجا ہے اور ایک رضائی بھائی ہے، تو اسلام سے پہلے تو ان کے آپس کے تعلقات بھی بہت زبردست تھے، اور اس سے ان لوگوں کے اخلاص کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ان لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ ہم نے دین کو کس جگہ پہ رکھنا ہے، کہ اگر کوئی رشتہ دار ہے اور وہ ایسا بلیٹنٹ دشمن خدا ہے اور دشمن رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہماری کوئی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہونی نہیں چاہیے، اور نہ ہی ان لوگوں کی تھیں۔ اور دوسرے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی لوگ یہ کام کر سکتے تھے کہ جن کے ساتھ کچھ نہ کچھ کعب بن اشرف کو لیول آف کمفرٹ تھا۔ کوئی عام مسلمان جو ہیں وہ چلے جاتے تو بات نہ بنتی، تو یہ دونوں جو ہیں یہ تیار ہو گئے اور انہوں نے پلان بنایا، اور یہ 5 صحابہ کی جماعت بن گئی تھی، ٹھیک ہے، جن میں محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ مین تھے۔ اور انہوں نے جا کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کعب کو قتل کر دیں گے، لیکن اس سلسلے میں آپ ہمیں بطور تدبیر کچھ خلاف واقعہ بات اگر ہمیں ان ہنگامی حالات میں کہنے کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا ما بدا لکم فانتم فی حل من ذلک، جو بات تم کہنا چاہو کہہ دینا، تمہیں اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قسم کی جو ہماری اپنی ذاتی ایجنسیز ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہم کوئی توریا کرتے رہیں، ہم جھوٹ بولتے رہیں اور لوگوں کو ہم مس گائیڈ کرتے رہیں، اس سے یہ ہم ایک ٹکٹ نہیں لے سکتے۔ لیکن اس طرح کی کوئی جنگی حالات جو ہیں ان میں، جیسا کہ آپ پڑھیں گے کہ غزوہ احزاب میں بھی اسی طرح کا ایک خلاف واقعہ بات ہی تھی کہ جس سے پھر وہ سارا ڈسپیل ہوا تھا، ان کا ساری جو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ اب ان لوگوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق سب سے پہلے محمد بن مسلمہ اکیلے تن تنہا کعب بن اشرف کے پاس گئے، بھانجے تھے، وہ مل سکتا تھا ان سے۔ تو محمد بن مسلمہ جب کعب کے پاس پہنچے تو اس نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کعب سے کہا کہ اس شخص نے ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور اس نے ہمیں مشقت ہی میں ڈال دیا ہے، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھے کچھ قرض دے دو۔ تو کعب جو ہے وہ بڑا خوش ہوا دل ہی دل میں، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ابھی آگے آگے دیکھنا ہوتا کیا ہے، ابھی تو تم ان سے اور زیادہ اکتاؤ گے۔ تو محمد بن مسلمہ نے تھوڑی اور باتیں کی کہ ہم اب ان کی پیروی اختیار کر چکے ہیں، اس لیے ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کا ہم ساتھ چھوڑ دیں یکایک، جب تک ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے نا وہ اس طرف کو بات لگا رہے ہیں کہ شاید ان کو فتوحات ہوں تو ہمیں فائدے ہوں، تو ابھی تو صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں 1 یا 2 وسق غلہ قرض کے طور پر دے دو۔ تو یہ اب جیسے میں نے پہلے بات کی نا کہ اس کے اندر انسانیت ایز سچ کوئی نہیں تھی، یہ گرا ہوا انسان تھا، گری ہوئی ذہنیت کا انسان تھا۔ تو کہنے لگا کہ اچھا پھر میرے پاس کوئی چیز رہن رکھ دو۔ اب بھانجا آیا ہے 2 وسق غلہ مانگنے اور اس سے بھی کوئی چیز رہن مانگ رہا ہے یہ۔ تو محمد بن مسلمہ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، میں کیا گروی رکھوں؟ تو یہ ایک بڑا وومنائزر اور اس قسم کا ہی انسان تھا، تو کہنے لگا اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ اور اس سے آپ سوچیں کہ گھٹیا حرکت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کو کہنا کہ میں تمہیں غلہ عورتوں کے عوض دوں گا، اپنی عورتیں میرے پاس چھوڑ دو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ بھلا ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس کیسے گروی رکھ دیں جبکہ تم عرب کے خوبصورت ترین شخص ہو؟ تو کعب نے کہا کہ اچھا چلو پھر اپنے بیٹوں ہی کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو کیسے تمہارے پاس گروی رکھ دیں، اس صورت میں تو ساری زندگی وہ یہ تانا سنتے رہیں گے کہ 1 یا 2 وسق غلے کے بدلے تم لوگوں کو تمہارے باپوں نے گروی رکھ دیا تھا، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی عار کی بات ہوگی اور وہ بھی ان کا بھی جینا حرام ہو جائے گا۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا اسلحہ رہن رکھ دیتے ہیں
اور اسلحہ بھی ایک بہت بڑی چیز تھا. تو اس نے کہا کعب نے کہ ہاں ٹھیک ہے، اسلحہ بھی ٹھیک ہے. محمد بن مسلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو اسلحے کی بات کی تھی یہ اس لیے کی تھی کہ جب یہ اپنی تلوار وغیرہ لے کر آئیں گے تو کعب کو شک نہ گزرے کہ یہ اسلحہ لے کر کیوں آ رہا ہے، وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ میرے لیے لا رہا ہے. پھر اسی طرح سے دوسری اسی طرح کی ملاقات ابو نائلہ نے کی کعب کے ساتھ، ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے. اور یہ گئے کعب کے پاس تو کعب اپنی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور شعر و شاعری بھی ہو رہی تھی، شاعری کرتا بھی تھا یہ. تو یہ رضائی بھائی تھے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابو نائلہ گئے اس کی مجلس میں تو یہ ایک دم مروب ہو گیا اور اس کا رنگ اڑ گیا. تو یہ ایک اسلام کا اپنا ایک روب تو ہوتا ہے نا. تو بہرحال کچھ دیر بات چیت ہوتی رہی، ایک دوسرے کو شعر سناتے رہے اور کعب کو انہوں نے کمفرٹیبل کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ باقی لوگ چلے جائیں تو پھر میں اپنی بات کروں. اور پھر وہی باتیں جو ہیں محمد بن مسلمہ والی وہی کعب کی اور ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہوئیں، اور وہی گروی رکھنے کی بھی بات ہوئی. اور بڑی اس نے اپنے باغوں کی بھی تعریف کی کہ میرے پاس تو بڑے زبردست میرے پاس باغ ہیں اور اتنی لذیذ اجوا کھجوریں ہوتی ہیں اور وافر ہوتی ہیں، اور میں تم لوگوں کو بالکل بدحالی میں نہیں دیکھنا چاہتا، تم میرے بھائی ہو، ہم دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے. ابو نائلہ نے کہا کہ اب بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. یہ کعب کو وہ کہہ کر تو وہ بھی چلے آئے. اب دونوں محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ ان دونوں کے ساتھ کعب کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کہ انہوں نے آنا ہے، انہوں نے مجھ سے غلہ لینا ہے اور میں نے ان کے ہتھیار ان سے لینے ہیں گروی رکھنے کے لیے. پھر یہ کر کے سارا یہ جو پلان تھا پہلا اس کا سٹیپ کر کے تو یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ اب اگلی کارروائی کے لیے تیار ہوئے، یعنی اس کو قتل کرنے کے لیے. تو کارروائی سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز مسجد نبوی میں ادا کر رہے تھے. ان صحابہ کرام نے عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد تک ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے اور فرمایا انطلقوا علی اسم اللہ، اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہم اعنہم، اے اللہ ان کی مدد فرمانا. اب یہ ایک ڈیٹ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ کب ہوا. یہ 3 اگست تھی اور 14 ربیع الاول تھی اور چاندنی رات تھی. اور یہ 5 لوگ جو ہیں یہ کعب کے قلعے کی طرف نکلے جو مدینہ کے ساؤتھ میں واقع تھا. تو جب یہ کعب کے قلعے میں پہنچ گئے، اس کے باہر پہنچے، تو ابو نائلہ نے کعب کو آواز دی زور سے. اور کعب نے نئی شادی کی تھی. آواز سنتے ہی اب اس کو پتا تھا کہ یہ ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ وغیرہ آئے ہیں، تو ان کے پاس جانے کے لیے اس نے اپنا لحاف اٹھایا اور اٹھ کے کھڑا ہوا. تو اس کی دلہن نے اس کو کہا کہ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ تم ایک مرد جنگ و جدال ہو، یعنی تم ایک ایسے انسان ہو کہ جس کی دشمنیاں ہیں، اور تم جیسے جنگجو لوگ اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلتے. تو کعب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ نہیں، ہمارا پہلے سے طے شدہ وقت ہے، محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ ہیں، اور ان کا اور میرا تو تعلق ایسا ہے کہ اگر مجھے سویا پاتے تو کبھی بیدار نہ کرتے. تو بیوی جو ہے نا اس کی چھٹی حص کام کر رہی تھی، جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے چھٹی حص کام کر رہی تھی. کہنے لگی اللہ کی قسم میں ایک ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں، مجھے ان کی آواز میں شر کی گونج سنائی دے رہی ہے. تو کعب نے اپنی بیوی کو کوئی اہمیت نہ دی اور کہنے لگا کہ معزز آدمی کو اگر رات کے وقت نیزہ بازی کے لیے بلایا جائے تو وہ ضرور لبیک کہتا ہے. خیر وہ نکل پڑا. اور دوسری طرف محمد بن مسلمہ نے اپنے سارے ساتھیوں کو ہدایت فرمائی کہ جب کعب آئے گا تو میں اس کے سر کے بال پکڑ کر سونگوں گا، پھر تمہیں سنگھاؤں گا، یعنی اس کو پہلے کمفرٹیبل ہم نے کرنا ہے، اور پھر جب تم دیکھو کہ میں نے اس کے سر پر قابو پا لیا ہے تو تم چوکس ہو جانا اور اس کا کام تمام کر دینا. خیر ادھر سے کعب آ گیا اپنی چادر اوڑے ہوئے، اور بڑی دل فریب خوبصورت خوشبو اس سے آ رہی تھی. تو اس نے ان کے پاس آ کر سلام دعا کی، پھر بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگ گئے، اور کچھ دیر اسی طرح باتیں کرتے رہے اور بے تکلفی جو ہے اس کو ڈیولپ کیا. بے تکلفی جب ڈیولپ ہوئی تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم شیب عجوز، یہ مدینہ کا بالائی علاقہ ہے، تو وہاں چلیں، یعنی واک کرتے ہیں، ذرا کہیں اور بیٹھتے ہیں
اور رات کے باقی حصے میں وہیں بیٹھ کر باتیں کریں۔ کعب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، چلو تم کہتے ہو تو ادھر ہی چلے جاتے ہیں، اور بالکل وہ کمفرٹیبل اور ان کو ٹرسٹ کر چکا ہوا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کعب سے کہا کہ میں نے آج جیسی عمدہ خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ تو باقی صحابہ نے بھی کعب کی جو خوشبو اس سے آ رہی تھی اس کی تعریف کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے پاس سے بڑی عمدہ مہک آ رہی ہے۔ تو وہ ایک جیسے خوش آمد پسند اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو کہنے لگا میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو ہر وقت عطر میں بسی رہتی ہے اور حسن و جمال میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ تو محمد بن مسلمہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا اگر اجازت ہو تو میں ذرا سر سونگھ لوں تمہارا؟ تو کعب فوراً بولا ہاں ہاں۔ تو انہوں نے پہلے خود اس کا سر سونگھا، پھر ساتھیوں کو سنگھایا، اور تھوڑی دیر ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے دوبارہ سونگنے دو، خوشبو بڑی اچھی ہے، میں دوبارہ سونگنا چاہتا ہوں۔ تو کعب نے پھر کہا کہ ہاں۔ تو اب جب سیکنڈ ٹائم اس نے اپنا سر آگے کیا تو محمد بن مسلمہ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو پکڑ لو، اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فضا میں تلواریں انہوں نے اپنی نکالیں اور اس گستاخ رسول کا کام تمام ہو گیا۔ اب جب کعب بن اشرف کو قتل کر دیا گیا تو اس اللہ کے دشمن نے مرتے ہوئے اتنی زبردست چیخ ماری کہ آس پاس ہلچل مچ گئی، اور یہود کی جتنے بھی قلعے اور گڑھیاں تھیں وہاں مدینہ میں سب میں آگ روشن کر دی گئی کہ ضرور کچھ ہوا ہے، کچھ ہم دیکھیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی میں ایک صحابی جو ہیں حارث رضی اللہ عنہ، وہ اپنی ہی دوسرے ایک صحابی کی تلوار سے زخمی ہو گئے اور ان کے پاؤں یا سر پر زخم آیا۔ صحابہ جب اپنا کام پورا کر چکے تو جاتے جاتے کعب کا سر کاٹ کر ساتھ لے گئے تھے، اور وہ وہاں سے نہایت تیزی سے نکل گئے، اور انہیں خطرہ تھا یا ظاہر ہے کہ یہود آ کر تو ہمیں دیکھ نہ لیں یا ہمیں پکڑ نہ لیں، ظاہر ہے۔ اور انہوں نے پھر اگر آپ کے پاس وہ نقشہ ہو آپ کی بک میں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو روٹ لیا ہے وہ جانے کا روٹ اور تھا اور واپس آنے کا روٹ اور تھا۔ سو یہ ایک ڈفرینٹ روٹ سے، ذرا سا وہ لمبا ہے جو واپسی کا روٹ ہے، اس سے ہو کر تو یہ واپس آئے، اور حارث رضی اللہ عنہ تھوڑا پیچھے رہ گئے، پھر وہ ان تک پہنچے ان کے قدموں کے نشان دیکھ کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے، بلکہ ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ شفا یاب بھی ہو گئے۔ اور یہ صحابہ جب بقیع الغرقد، یعنی جس کو ہم آج عام زبان میں جنت البقیع کہتے ہیں نا، تو وہاں پہنچے تو انہوں نے زور سے اللہ اکبر کہا، اور یہ رات کا آخری پہر تھا۔ آپ سوچیں کیا سما ہوگا نا، کیا ہی زبردست ایفیکٹ ہوا ہوگا اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی تہجد کی نماز میں مصروف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نعرہ سنا تو آپ نے جواباً بھی تکبیر کہی، فرمایا اللہ اکبر، اور پھر صحابہ سمجھ گئے کہ یہ جو دوسرے صحابہ گئے تھے یہ کعب کو ٹھکانے لگا آئے ہیں، اور یہ سب دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لائے اور ان کے استقبال کے لیے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا افلحت الوجوہ، کہ یہ چہرے کامیاب رہیں، یہ چہرے کامیاب ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی ووجہک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ بھی کامیاب رہے یا کامیاب ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دشمن کعب بن اشرف کے قتل کی خبر سنائی اور اس کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کے قتل پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ تو ایک اور طرح کی گورنمنٹ کی رٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی کہ آپ ہمارے ساتھ کسی قسم کا میس نہیں کر سکتے، یعنی ہمیں آپ لائٹلی نہیں لے سکتے، گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کو۔ اور یہودی جو ہیں جو ذرا تھوڑے سے ہوئے ہوئے تھے تیز اپنی ایکٹیویٹیز میں، دشمنی میں، بدر کے بعد وہ سب دہشت زدہ ہو گئے، بہت خوف زدہ ہو گئے، اور بالکل ان کے اوپر ایک نا خاموشی طاری ہو گئی، زبانیں بند ہو گئیں ان کی۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور معاہدہ امن انہوں نے تحریر کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پابندی کریں گے، اور ایک صحابیہ ہیں رملہ بنت حارث، اور ان کا ذکر بھی سیرہ میں کافی آتا ہے۔ ان کا گھر بڑا سارا تھا، اور ڈیلیگیشنز جب آتے تھے تو ان کے گھر میں بھی ٹھہرا کرتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ رملہ بنت حارث کے گھر میں کھجور کے درخت کی چھاؤں میں ایک دستاویز لکھی گئی،
اور یہ دستاویز دراصل میثاق مدینہ کی ہی تجدید تھی جو جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان طے پایا تھا، اور کعب بن اشرف کے قتل کے بعد یہود کو سمجھ آئی کہ یہ کوئی مذاق نہیں تھا یہ میثاق، اور مسلمان اس کو اور اللہ تعالیٰ اس کو سیریسلی لیتے ہیں، تو ہمیں بھی اس کی پاسداری کرنی ہے۔ اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں غزوات میں جا کر، کہیں سرایا بھیج کر، کہیں کعب بن اشرف کا قتل کروا کے، اور اس طرح کا ایک ایگزیکٹو حکم نافذ کر کے تو اسلام جو ہے اس کی مدینہ جو ہے ریاست اس کی پروٹیکشن کی، اور اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پر ایز اے اسٹیٹس مین۔ پھر اب پرسنل لائف میں یہ جو سال ہے بدر اور احد کے درمیان کا، یہ انتہائی خوشگوار سال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور چاروں ہی آپ کو پتہ ہے کہ ساری اولاد سوائے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہی تھیں۔ ان میں سب سے چھوٹی بیٹی جو ہیں یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں، اور ان کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے یہ پیدا ہوئی تھیں، جبکہ قریش مکہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس بیٹی سے بے حد محبت تھی، باقیوں سے بھی تھی، لیکن کیونکہ یہ سب سے چھوٹی تھیں یہ زیادہ دیر آپ کے پاس رہیں، اور باقی جو ہیں ان کی وفات ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ رقیہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے پہلے حبشہ تشریف لے گئی تھیں، زینب رضی اللہ عنہ مکہ میں ہی رہ گئی تھیں، اور اس طرح سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک خاص اسپیشل بانڈ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو ام ابیہا کہا جاتا ہے، کہ یہ اپنے والد کی امی، یعنی اپنے والد کا اس حد تک خیال رکھنے والی تھیں کہ یہ اپنے باپ کی ماں کہلاتی تھیں، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ خیر، ان کی جو شادی ہے وہ ہونے کا اب وقت تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور یہ دونوں حضرات دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور طرح مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے معذرت کی، اور آپ نے فرمایا انہا صغیرۃ، وہ ابھی چھوٹی ہے، تو یعنی ایک طرح سے بڑے باوقار طریقے سے، ڈگنیفائڈ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی۔ پھر اس کے بعد ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ایک کنیز تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر تو حضرت علی سے یہ بات کہی تھی، اللہ عالم۔ لیکن یہاں پر جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پر لونڈی والی جو روایت ہے اسی کو ترجیح دی گئی ہے، تو یہ دارالسلام کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو وہ جو لونڈی تھی اس نے جب یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفرز کی جا رہی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی، تو وہ اپنے آقا کے پاس پہنچی، اور آقا کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ، اور ان کو کہنے لگی، اور یہ جو سارے واقعہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبانی ہی مورخین نے اس کو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا گیا، تو میری لونڈی نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ فاطمہ سے نکاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگوں نے پیغام بھیجا ہے؟ میں نے کہا میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگی بعض لوگوں نے یہ درخواست کی ہے، آخر آپ کے لیے کون سی چیز مانے ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مقصد کے لیے حاضر نہیں ہوتے؟ آپ جائیے، اور بہت ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کا نکاح آپ سے کر دیں۔ تو میں نے کہا بھلا میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے بدلے میں فاطمہ سے شادی کر سکوں؟ وہ بولی آپ جائیں تو صحیح، مجھے یقین ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کر دیں گے۔ اللہ کی قسم، وہ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میری لونڈی
مسلسل اصرار کرتی رہی اور مجھے اس سلسلے میں کامیابی کی امید دلاتی رہی، حتیٰ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست لے کر حاضر ہو گیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرماتے ہیں کہ میں جا کے بیٹھ گیا اور چپ کر کے میں بیٹھا رہا۔ تو آپ نے فرمایا ما جاء بک الک حاجتن، کیسے آئے ہو علی، کیا کوئی کام ہے؟ تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، میں خاموش رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک جئت تخطب فاطمہ، شاید فاطمہ سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو۔ تو میں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے حق مہر کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ما فعلت درع سلحتکھا، وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی تقریباً 400 درہم کی، یعنی کوئی بہت مہنگی وہ زرہ نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زرہ کو بکوایا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے خریدی اور پھر واپس حضرت علی کو تحفے میں دی، اللہ عالم، لیکن یہ بھی روایات کچھ کتابوں میں ملتی ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ طبرانی کی حدیث ہے کہ ان اللہ تعالی امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی علی رضی اللہ عنہ سے کر دوں۔ اور ظاہر ہے کہ ہر چیز ہی اللہ کے حکم ہی سے ہوتی ہے۔ اور ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ سیدہ کا نکاح رجب سن 1 ہجری میں ہوا اور رخصتی غزوہ بدر کے بعد ہوئی، جس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 19 یا 18 سال کی تھی۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر اس روایت کو مانا جائے کہ بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں، تو 13 سال مکہ کے نبوت کے اور 5 سال اس سے پہلے کے، تو 18 سال کی عمر تو پھر مکہ ہی میں ہو گئی تھی نا، اور پھر 2 سال ادھر، تو یہ تقریباً 19 ساڑھے 18 19 یا بس 19 اور 20 کے درمیان ٹائپ یہ ایج بنتی ہے سیدہ کی رضی اللہ عنہا کی جب ان کی شادی ہوئی۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس معاملے میں مشورہ کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا ان علی قد ذکرکی، علی رضی اللہ عنہ تمہارا ذکر کر رہے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی علی رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ اور یہ شادی جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ انتہائی سادگی کے ساتھ ہوئی تھی، اور دنیا کی کامیاب ترین شادی تھی، اور بہترین انسان اس شادی سے پیدا ہوئے، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رنگ بھرا، زندگی میں بہار آئی، زندگی میں خوشیاں آئیں، اور اسی طرح سے ساری رہتی دنیا تک کے لیے جن لوگوں سے انسان اہل ایمان محبت کرتے ہیں، ان میں ٹاپ پر وہ ہستیاں ہیں جو اس شادی سے پیدا ہوئی تھیں۔ اور شادی کی سادگی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کیا دے کر بھیجا تھا، اور یہ جو دے کر بھیجنا ہے یہ کانسیپٹ یہ ایسے نہیں تھا، یہ ہمیں اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زرہ جو بکی تھی اسی سے یہ چیزیں بھی خریدی گئی تھیں۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی پیرنٹس اپنی بیٹی کو کوئی جیسے کہ شادی ہو رہی ہے تو ایک لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے تو کوئی گفٹ دیتے ہیں، جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہار دیا تھا زینب رضی اللہ عنہا کو، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اور اگر آپ اپنی بیٹی کو کسی ایسے گھر میں دے رہے ہیں کہ جہاں پر فائنینشیل پرابلمز ہیں، کنسٹرینٹ ہے، اور وہ ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ضرورت زندگی والی نہیں ہیں، اور اگر آپ وہ دے دیتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا مستحسن عمل ہے، لیکن اس کے نام پر جہیز جو ہے اس کو پروموٹ کرنا، لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے جہیز مانگنا، لسٹیں دینا، اور پھر لڑکیوں کی ماؤں کا لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی جہیز کی تیاری شروع کر دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل اسلام کی شادی کی اسپرٹ کے خلاف ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو ایک سفید اونی چادر، ایک مشک اور ایک اذخر گھاس سے بھرا ہوا چمڑے کا تکیہ رخصتی کے وقت مرحمت فرمایا تھا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی انہی چیزوں کا تذکرہ ہے۔
اور طبقات ابن سعد میں البتہ 2 چکیوں کا اور مٹی کے 2 گھڑوں کا بھی ذکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، شادی کرنے والے کے لیے ولیمہ ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت علی تو جو ان کے بارے میں کہتے ہیں نا سلطان الفقراء تھے، ان کے پاس تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، تو اس پر سعد، اور یہ سعد بن عبادہ تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت کھلایا کرتے تھے اور بہت زیادہ بڑا دل تھا ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک مینڈھا موجود ہے۔ اسی طرح انصار کے کچھ اور لوگوں نے ان کے لیے گندم کے کچھ سا جمع کیے اور یوں ولیمے کا انتظام ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں تم فاطمہ کے پاس مت جانا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، اور جب اجازت آپ کو اندر سے دے دی گئی تو آپ نے فرمایا اثم اخی، کیا میرے بھائی ادھر موجود ہیں؟ تو ام ایمن رضی اللہ عنہ ساتھ تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کون سے بھائی؟ تو آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب۔ تو ام ایمن کہنے لگی کہ اب وہ آپ کے بھائی کیسے رہ گئے؟ آپ نے تو اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہوا ذاک یا ام ایمن، ایسا ہی ہے ام ایمن، یعنی وہ ظاہر ہے رشتے کے بھائی تھے، چچا زاد تھے، تو چچا زاد ہونے والا رشتہ تو بہرحال باقی ہے نا، داماد بننے کا تو بعد میں آیا ہے۔ پھر آپ نے پانی منگایا، اس میں اپنے دونوں ہاتھ مبارک دھوئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، اور علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اور دونوں کندھوں کے درمیان کچھ پانی چھڑکا، پھر سیدہ فاطمہ کو بلایا، وہ بھی تشریف لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا واللہ ما علوت ان زوجتکی خیر اہلی، کہ میں نے تمہاری شادی کے لیے اپنے خاندان کا بہترین فرد تلاش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور یہ ایک بے مثل شادی تھی اور انتہا کی سادہ تھی، اور جنت کی عورتوں کی سردار خاتون کی شادی تھی۔ اور اس شادی سے پیدا ہونے والی جو اولاد تھی، سیدنا حسن حسین کے علاوہ محسن نامی ایک صاحبزادے تھے جو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اور بیٹیوں میں ام کلثوم اور زینب رضی اللہ عنہما نامی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ مجھے بہت پیاری بات لگتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھے ہوئے تھے۔ دوسرا جو ایک اور خوشگوار واقعہ ہوا وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ حفصہ سے نکاح۔ آپ دیکھیں کہ اب حضرت ابو بکر صدیق آلریڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی آپ کے داماد ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی داماد بن گئے، اب پیچھے رہ گئے عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اب ان کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کے ساتھ بھی ایک سحر کا تعلق ہے وہ بنا۔ سیدہ حفصہ بنت عمر جو تھیں، ان کی پیدائش کا بھی وہی وقت بتایا جاتا ہے جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا ہے، اور یعنی بعثت سے 5 سال پہلے، اور عبداللہ بن عمر ان کے چھوٹے بھائی تھے، اور ان کا پہلا نکاح خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ وہ بدری صحابی تھے، بدر میں زخمی ہوئے اور بعد میں مدینہ میں وفات پا گئے۔ اب جب ایک جوان بیٹی بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی نکاح ثانی کی فکر ہوئی، اور انہی دنوں میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی بیوی نہیں تھی۔ تو حضرت عمر نے انہیں پیشکش کی، حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ تو کچھ دن گزر گئے اور کوئی جواب نہ آیا، تو پھر حضرت عمر جو ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے کہ آپ نکاح کر لیں حفصہ سے۔ اچھا یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ عرب کلچر میں ایج ڈفرینس کی کوئی بہت اہمیت نہیں تھی، اچھا لگتا تھا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا صغیرۃ فرمایا ہے کہ ابھی وہ چھوٹی ہے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی، اسی طرح سے اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی، یعنی اگر حضرت عمر نے پروپوز کی ہے، ٹھیک ہے،
تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آج لے کر تو ایک اعتراض کا اور ویبینارز کا اور ورک شاپس کا اور ایک وہ بنا لیا جائے. میں ابھی پچھلے ہی دنوں کسی نے مجھے بھیجا کہ ایک ورک شاپ ہو رہی ہے جی اس بات پر، ایج آف عائشہ جو تھی وہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود بتا دی، صحیح بخاری کے اندر ہے، پوری باقاعدہ ان کی اپنے بیان ہے، ان کی اپنی زبان سے ہے، اور وہ خوش تھیں اپنی شادی پر بہت، تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ آج ہماری اقدار کئی ایسی ہیں کہ جو اگر 600 کامن ایرا میں پہنچ جائیں جس میں یہ سب لوگ موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ازواج مطہرات اور صحابہ کرام، تو وہ ہماری اقدار اور ویلیوز کو دیکھ کر کیا وہ حیران نہیں ہوں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ وہ اس زمانے کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کہ ہمیں اس زمانے میں کیا کیا چیلنجز ہیں اور ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے وہ لوگ جو ہیں، ان کی جو اقدار ہیں، ان کا جو کلچر ہے، اس کو ہم آج یہاں اس وقت کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط تھا؟ کچھ ایسی اپولوجیٹک ایسی ریسرچز، میں کہتی ہوں اتنا ہمیں وقت اپنا ضائع کرنے کا شوق ہے، باقاعدہ پیپرز، باقاعدہ ریسرچز، باقاعدہ کہ جی دوسرا اوپینین موجود ہے کہ نہیں، شی واز مچ اولڈر، اور اس کو ثابت کرنے کی، اور اتنے کلابے ملا کے اور فار فیشڈ دلائل لا کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ان کا کلچر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت عائشہ کی منگنی مطعم بن عدی کے بیٹے سے بھی ہوئی تھی. یہ کوئی صرف نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو نہیں تھا، یہ تو پورا عرب کلچر تھا. اور وہ اس وقت کی ایک بچی تھی نا، 6 ایئر اولڈ یا 9 ایئر اولڈ، وہ 2020 کی 6 ایئر اولڈ یا 9 ایئر اولڈ نہیں تھی. تو یہ سب چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کا ذہن کھلتا ہے. تو اپنے آپ کو بالکل کانفیڈنٹ مسلمان ہمیں بنانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بنانا ہے، اور کسی قسم کا کوئی اپولوجیٹک جو ایک سٹانس ہے نا وہ ہمیں ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہی پیشکش کی تو وہ چپ رہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے عثمان سے زیادہ ابو بکر سے گلا ہوا کہ وہ بھی چپ ہو گئے ہیں، میری بیٹی ایسی ہے، کوئی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. تو کچھ ہی دن گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ کا نکاح کر دیا. اور اس کے بعد مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے تو فرمانے لگے کہ آپ نے مجھے حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی تھی لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید اس لیے آپ مجھ سے کچھ ناراض تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں مجھے برا لگا تھا. ٹھیک ہے، کوئی بات بری لگی ہو تو کہہ دینا چاہیے کہ ہاں میرے دل کو دکھ ہوا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے. تو اگر آپ کو ہوئی بھی ہے تکلیف اور اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں چلیں کوئی بات نہیں، اور پھر بھی وہ تکلیف اندر ہی رہتی ہے. تو آپ یہ سچے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بس انہی کی طرح انسان ان سے سیکھے کہ ہاں مجھے برا لگا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی جواب اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے اپنے نکاح کا ارادہ کا اظہار کیا ہوا تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز بھی افشا نہیں کرنا تھا، تو اس لیے میں چپ رہا. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح نہ کرتے تو میں انہیں ضرور قبول کر لیتا. یہاں پر آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اعلیٰ اخلاق دیکھیں کہ ایک بات ہو گئی، گزر گئی، لیکن ایک بندہ ان کی کسی بات سے کچھ دیر کے لیے اپسیٹ ہوا ہے تو اس کو بھی کلیریفائی کر رہے ہیں، اس کو کلیریفیکیشن دے رہے ہیں. کتنا حضرت عمر نے کمفرٹیبل فیل کیا ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اس بات کا ذکر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہ مجھے عثمان نے کوئی جواب دیا اور نہ مجھے ابو بکر نے کوئی جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے داماد کے بارے میں نہ بتاؤں جو عثمان سے بہتر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود، اور عثمان کو ایسے سسر کے بارے میں نہ بتاؤں جو ان کے لیے تم سے بہتر ہے، یعنی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود. یعنی دوسری بیٹی ام کلثوم جو ہے اس کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا، اور خود سیدہ حفصہ سے شعبان سن 3 ہجری میں غزوہ احد
سے پہلے آپ نے شادی کی. بعض نے کہا ہے کہ غزوہ احد کے بعد بھی کی، لیکن پہلے والا جو قول ہے شعبان سن 3 ہجری والا وہ زیادہ مشہور ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمزدہ تھے. سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد میاں بیوی میں بہت محبت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کیا، اور سیدہ ام کلثوم کا بھی نکاح ابو لہب کے ایک بیٹے سے ہوا ہوا تھا. ان دونوں بہنوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا ہوا تھا. رخصتی سے پہلے طلاق اس نے دلوائی تھی اپنے دونوں بیٹوں سے، ان دونوں بچیوں کو، اور ان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین نعم البدل میں ایک ہی انسان دیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ. رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ان کو بھی باری باری سب کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا. لو کن عشرا لزوجتہن عثمان. سبحان اللہ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، کہ میں نے ام کلثوم سے عثمان کی شادی آسمان سے آنے والی وحی کی روشنی میں کی ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے. پھر اس نکاح کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے برکت سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. اور ان کی ولادت سے پہلے ایک بڑا خوبصورت خواب ام فضل نے دیکھا، عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی. اور انہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا انتقال ہوا تھا نا، تو آپ نے فرمایا تھا وہ میری ماں کے بعد میری ماں تھیں. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعضاء یعنی جسم کا ایک حصہ وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں آیا ہوا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ خواب اتنا حیران کن تھا کہ وہ تعبیر معلوم کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھی چیز دیکھی ہے، فاطمہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی. اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا قسم قاف سا میم جو عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بھائی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی ساتھ دودھ پیا تھا، ایک ہی ماں کا یعنی چچی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کا. اور جب حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں سب سے زیادہ جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ یہ نصف رمضان سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بعض نے نصف شعبان سن 3 ہجری بھی لکھا ہے، اور ابن عبد البر نے سب سے زیادہ صحیح روایت قرار دی ہے رمضان سن 3 ہجری والی. اس میں آپ تھوڑا سا ایک اور چیز سوچ لیجئے کہ رمضان سن 3 ہجری میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، شوال سن 3 ہجری میں وہی خاتون وہی ماں اپنے والد کے جو ہے ان کے احد کے میدان میں زخم دھو رہی ہے، ان کی ٹریٹمنٹ کر رہی ہے اور پانی پلا رہی ہیں زخمیوں کو. تو پانی غالباً عائشہ رضی اللہ عنہ نے پلایا تھا، لیکن یہ جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وہ ماتھے پہ جو زخم تھا اس کو درست کیا تھا. تو کیسی خواتین تھیں نا. ہم لوگ بہت زیادہ آڑے لاتے ہیں اپنے، بہت زیادہ رکاوٹیں، اور یہ ہماری ذہنی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے پھر آگے سے آگے پروموٹ کرتے چلے جانا ہوتا ہے. خیر بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش، بہت نہال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر اور فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. ما سمیتموہ، تم نے نام کیا رکھا ہے اس کا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے یعنی جنگ. تو آپ نے فرمایا بل ہوا حسن، نہیں یہ جنگ نہیں، حرب نہیں ہے، یہ حسن ہے. اور حسن یعنی خوبصورت اور انتہائی دل نشین معنی بھی اور انتہائی دل نشین ادائیگی میں بھی. اور زمانہ جاہلیت میں یہ نام غیر معروف تھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسن نام رکھا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے کیونکہ جنگ پسند تھی تو میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر حسن رکھا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال مونڈے جائیں۔ تو حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد سیدہ فاطمہ نے عقیقے کا ارادہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کا عقیقہ خود کروں گا، تم اس کا عقیقہ نہ کرو، البتہ اس کے سر کے بال مونڈ دو، پھر بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر ام الفضل کے خواب کی تعبیر بھی ہوئی کہ حسن اور قسم دونوں کو انہوں نے اکٹھے دودھ پلایا، اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ امت کے لیے کئی آسانیوں کا باعث بنے۔ مثلا ایک دن ام الفضل حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھا لیا، تو حسن رضی اللہ عنہ نے پیشاب کر دیا اور آپ کا تہبند مبارک جو ہے وہ گیلا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا، ام الفضل جو ہے نا، انہوں نے ذرا تھوڑا سا ایسے جیسے بچے کو پیار سے پیچھے ایسے ہاتھ سا مارتے ہیں، تو انہوں نے مارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو ام الفضل نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا تہبند اتار دیجئے، دوسرا تہبند باندھ لیجئے، میں آپ کا دھو دیتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور شیرخوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جاتا ہے۔ تو یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ہمیں یہ بھی پتہ چلا۔ پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھے اور آپ نے ان کا منہ چوما، تو اقرا بن حابس یہ ایک بدوی صحابی تھے، تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ تو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ پھر اسی طرح سے سیدنا براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت بھی بہت زیادہ تھی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسن بن علی سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور کوئی نہیں تھا۔ اور ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور علی بھی پاس بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بی ابی شبیہم بن نبی لیس شبیہم بی علی، کہ میرے باپ کی قسم یا میرے باپ ان پر فدا ہوں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں اور علی کے مشابہ نہیں ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو سیدنا علی بھی وہاں پہ موجود تھے اور وہ مسکرا رہے تھے، بلکہ خوش ہو رہے تھے اس بات سے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا ہما ریحانتی من الدنیا، یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بھی قرار دیا، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور چیز جو حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اور یہ پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حرف بحرف پوری ہوئی تھی، اور حسن رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح ہوئی، اور اس صلح کو جو ہے ساری اس کو پروپوز کرنا اور پھر اس کے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا، اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو، کہ بس نو مور بلڈ شیڈ، پہلے ہی بہت ہو چکا۔ معاویہ کو اگر اتنی رضی اللہ عنہ، معاویہ کو بھی رضی اللہ عنہ ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور وہ کاتب وحی بھی تھے، اور صحابہ میں مراتب ہیں، اور اللہ عالم کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کس کو کس مرتبے پر فائز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان کو یہی تھا کہ معاویہ اگر آپ کو اتنا زیادہ ہے حکومت کرنے کا
تو ٹھیک ہے آپ لے لیں، حکومت لے لیں، میں اس کے بارے میں اب بالکل بہت کلیئر ہوں کہ میں نے اب جنگ و جدل نہیں کرنی۔ بہرحال یہ سن 41 ہجری 661 کامن ایرا کا واقعہ ہے، اور یہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ سیدنا حسن انتہائی عبادت گزار تھے، زہد و تقوی والے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عمر مبارک حضرت حسن کی 8 سال تھی۔ 60 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 60 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے، اور ان کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ دوسرے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا اور حسن رضی اللہ عنہ کا جو عمر کا فاصلہ ہے وہ تقریباً 10 مہینے ہے، پورا 1 سال بھی نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔